بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کے آخری رکوع پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ عظیم الشان رکوع 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس سے پہلے ہم اس طرح کا ایک عظیم رکوع پڑھ کے آئے ہیں جس کی 4 آیات ہیں، اس میں آیت الکرسی بھی ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں رکوع اپنی عظمت اور اپنے مقام کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں۔ آیت الکرسی توحید کے موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین آیت ہے اور اس رکوع کی آخری آیت جامع ترین دعا پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر اس طرح کے الفاظ صورتوں کے اختتام پر آتے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا، تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو تمہارے دل میں جو کچھ ہے خواہ اسے کتنا ہی چھپا لو، اللہ کے محاسبے سے نہیں بچ سکو گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں ہے کہ نیکوکار کو اس کی جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ ایسا کرے گا، لیکن اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور رافع ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے۔ اس کا اختیار مطلق ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، ہر حال میں اس کی مرضی ہے۔ فعال لما یرید، وہ البروج کی شان کا حامل ہے۔ سورہ الحج میں الفاظ آئے ہیں ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، جزا و سزا میں عدل ہوگا، لیکن عدل کرنا اس پہ واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو شے اپنے اوپر واجب کی ہے وہ رحمت ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی کتب علی نفسہ الرحمہ اور کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مؤمنین بھی۔ ایک غور طلب بات اور بڑا باریک نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ کوئی بدرو نہیں ہے، یہ جبرائیل امین علیہ السلام ہے؟ آخر کوئی تو اشتباہ بھی تو ہو سکتا تھا، اس لیے کہ پہلا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانت سیکھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفسیاتی ریاضتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کاروباری آدمی تھے اور اہل و عیال کے ساتھ بہت بھرپور زندگی گزار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین سطح کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا۔ یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ تھی جس نے وحی لانے والے فرشتے کو پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی پر ایمان لے آئے۔ نبی کی فطرت اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کسی بدرو وغیرہ کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب ایمان میں شامل فرمائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ سورہ بقرہ میں یہ دوسرا مقام ہے جہاں ایمان کے اجزاء کو گنا گیا ہے۔ اس سے پہلے آیت بر میں اجزاء ایمان کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ بات تیسری مرتبہ آ گئی ہے کہ اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ 16ویں رکوع میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اور سب سے پہلے آیت نمبر 4 میں یہ الفاظ آ چکے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ البتہ رسولوں کے درمیان تفضیل ثابت ہے کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول جو ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کر دیے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں۔ غفرانک اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں۔
نسألک غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے۔ یہاں پہ ایمان بالآخرہ کا ذکر بھی آ گیا ہے جو اوپر ان الفاظ میں نہیں آیا تھا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب آخری آیت آ رہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اسے کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر وہ اس سے بالکل کم کرتا ہے تو پھر اسے اس کے مطابق ہی اس کا اجر ملے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ مراد یہ ہے کہ اس نے جو بھی نیکی کمائی ہوگی وہ اس کے لیے ہے اور اس کے حق میں ہے، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا، اور جو بدی اس نے کمائی ہوگی اس کا وبال اسی پر آئے گا، اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ اب وہ دعا آ رہی ہے جو قرآن مجید کی جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ جتنی بھی پاور ہے آپ کے اندر اسے نکال کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں لگا لیں، اور بالکل بھی غرور اور تکبر نہ کریں، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھول چوک پر ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تجاوز عن امت الخطاء والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت میں خطا اور نسیان معاف فرما دیا ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے وہ بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر بہت بھاری بوجھ تھے، شریعت موسوی جو تھی وہ بہت مشکل تھی، ہماری شریعت سے زیادہ مشکل تھی، لیکن ہمارے لیے یہ کتنا آسان کر دیا کہ روزے کو رات سے نکال دیا، ان کے لیے رات کے وقت بھی روزہ تھا، سحری کرنے کی تاکید فرمائی، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحریوں میں برکت رکھی ہے۔ پھر رات میں اللہ تعالیٰ نے تعلق زن و شو کی اجازت دی، ان کے لیے روزے میں خاموشی بھی شامل تھی، یعنی نہ کھانا نہ پینا نہ تعلق اور نہ گفتگو، ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے۔ ان کے ہاں یوم سبت کا حکم اتنا سخت تھا کہ پورا دن کوئی کام نہیں کرنا، ہمارے لیے جمعے کی اذان سے لے کے نماز ادا ہونے تک ہر کاروبار جو ہے دنیاوی حرام ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرماتا رہ، ہماری لغزشوں کو معاف کرتا رہ، واغفر لنا، اور ہمیں بخشتا رہ، ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہ، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا پشت پناہ ہے، ہمارا والی ہے، ہمارا حامی و مددگار ہے۔ ہم یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو طالوت کے ساتھیوں نے کی تھی۔ دراصل یہ غزوہ بدر کی تمہید باندھی جا رہی ہے، مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے غزوہ بدر کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہم پوری سورہ بقرہ کا ایک لیکچر رکھیں گے، اور وہ بہت ضروری ہوگا سب کے لیے سننا۔